بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے تعبیر خواب کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم معلومات جان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے پہلے انبیاء کرام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب، شیطانی خواب اور نفسانی خواب۔ ان میں سے تعبیر صرف رحمانی خواب کی ہوتی ہے، باقی شیطانی اور نفسانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 سال میں، آدھی رات کو دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 مہینوں میں، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 10 دن تک پوری ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے؟ دوستو وہ 4 لوگ ہیں۔ نمبر 1، بے دین لوگوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، عورتوں سے، کیونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، جاہلوں سے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے۔ نمبر 4، دشمنوں سے، کیونکہ دشمن میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ دوستو اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو کسی عالم سے یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے سے پوچھنی چاہیے۔ اگر کوئی خواب میں ڈر جائے تو اس کے 3 علاج ہیں۔ نمبر 1، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ نمبر 2، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ تھوکے۔ مطلب تھوکنا نہیں ہے، صرف تھوکنے کی آواز پیدا کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ درست خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، باوضو ہو کر سنت کے مطابق قبلہ رو دائیں کروٹ پر سوئے۔ نمبر 2، کھانا نہ تو بہت زیادہ کھائے نہ بہت کم، بلکہ درمیانہ کھانا کھائے۔ نمبر 3، سونے سے پہلے سونے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ لے، اور جب اٹھے تو سو کر اٹھنے کی دعا بھی پڑھے۔ تو دوستو تعبیر خواب سے متعلق یہ کچھ ضروری معلومات تھیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر خواب میں دیکھے کہ قیامت قائم ہے اور لوگوں کو حوض کوثر پر بلایا جاتا ہے، دلیل ہے کہ ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو لوگوں میں عدل و انصاف کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ حوض کوثر سے ایک پیالہ پیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ حوض کوثر کے آس پاس پھر کر پانی مانگا ہے اور اس کو پانی نہیں ملا ہے، دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کا دشمن ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو حوض کوثر کا پانی دیا ہے اور اس نے پیا ہے، تو دلیل ہے کہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھے کہ اس کا نام حوض کوثر پر لکھا ہے اور اس نے پیالہ اٹھا کر پانی پیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی کسی عالم سے صحبت ہوگی اور دونوں جہانوں کی مرادیں پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی دیکھے کہ اس نے حوض کوثر سے پانی پیا ہے اور پانی گدیلا ہے، تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا منافق ہے اور اس کو قرآن اور حدیث سے علم نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ حوض کوثر اسی طرح ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے اور اس نے آب کوثر پیا ہے، دلیل ہے کہ اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور وہ بزرگان دین میں سے ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔